بابا جی آگے یہ تو ہوگا حشر کو یہ معلوم، جیتا کون اور ہارا کون، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ ارے یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ مسلمان کو پتہ لگ بنے، مسلمان جنتی تمنا کرنے چھوڑ گئی تو دین آئے سارے گھر آسا نا تو اگلے گھر چلے آئے سارے گھر حالی جگہ گئے۔ اگر حضور نے آگے تک قیامت لڑی تے میرے دین کو جگہ لڑی تھی، آج تو بھی حضور نے چہرہ پھیر کی دا میدان محشر سارے نبی بھی چہرہ پھیر کے سر کوئی رب نال کلام کرا کرے سی، واحد ہستی اگر کلام کرے سی تو میرے مدینہ والے محبوب کلام کرے سی، کہیں دی شفاعت قبول کی تھی رسی دا حضور دی ذات ہے۔ لوگ کہتے ہیں حکمران چنگے آوے کیویں چنگے آوے، تو تا چنگا بن رہا 5 فٹ دے قد دے ہوتے ایسا دین نافذ نہیں کیتا، 5 فٹ دے قد دے ایک بندے نے اپنے ہوتے دین نافذ نہیں کیتا، گھر نہیں کیتا، اجا سارا نظام ہی نہیں تھی ونجے اپنے آپ تھی ونجے ایویں نہ تھی سی۔ یاد رکھنو بغیر عمل تو کام نہیں بننا، اگر عمل کرنا مقصود نہ ہوئے جنہاں کو حضور نے جنت دے ٹکٹاں لے دی جان، حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ، حضور فرمائے نے گیا صحابہ نماز کیوں پڑھے، انہوں کو پتہ ہے، تو کو پتہ ہے جنتی میں تسا سارے تو نماز نہیں پڑھتے، تو قرآن کی تلاوت نہیں کریں، جنتی میں تسا سارے ہے بھروسہ کہیں گو، یہ بھروسہ ہی نہیں، زندگی دا بھروسہ ہے 100 سال جیونے ایک بھروسہ ہے کار عمل۔ حضرت ابراہیم بن آدم کو ایک بندہ ہے میں گناہ کرنا کہنا، آپ نے فرمایا ون گناہ کرتے کو کہنا ون کر گناہ، ایک کام کر گئے رب دا رزق کھامنا چھوڑ لے گناہ کر، وہاں کسی یہ نہیں کر سکتا، تھوڑا آسان جی لوگ ہیں دین آسان بیان کرو، مٹھا مٹھا دین بیان کرو، دین سختی کہنی میں کہ قرآن نے جو رب سختی بیان کی تھی، قرآن نے جو سختی، اگر قرآن تو علیہ کو برداشت نہیں تھی نا بل تھیمنا کیا ہے برداشت، قرآن تو کو سخت لگ دے، سخت وہ کو لگ دے جن دے اندر ایمان نہ ہوئے، جن دے اندر ایمان ہے وہ کو قرآن سخت نہیں لگ دا۔ آپ نے کیا چڑھو جا کم کر اللہ دے اسمان دے تلے راونا چھوڑے ون گناہ کر، اسے تھوڑا آسان کرو، علامہ صاحب مفتی صاحب تھوڑا آسان کرو، میں کیا چلو یہ میں کر اللہ دی زمین دے چلنا چھوٹے ون گناہ کر، یہ بھی نہیں کر سکتا، تھوڑا یہ بھی آسان کرو۔ آپ نے فرمایا ول جے قبر میں فرشتے آویں انہاں گناہ ونے میں کہ میں سوال دا جواب نہیں دینا، صحیح یہ بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا یہ کرنی جے اللہ دا فرشتہ آویں نہ کہا کہ میں نے کیا کہنی کیتا میں تو بھول گیا، ہن پتہ ہے مرنے ذرا ٹائم دے میں نے کہ نہ کری، وہاں کہ ہوتا جڑے آندے گھن کے ویندے جی میں ہن گھن نہیں گیا، تواڈے نال ہے کچھ نہیں پہلے تواڈے وچ ہو سی نال ہو سی ڈٹا ہو سی اج او تجیب گھن گیا، سب کو پیغام دتی کہ میں ویندا پیا تسے تیاری کر کے آ، تسے کیا تیاری کیتی ہے؟ اصل میں دا جنازے دے اوتے بھی لوگ میں ڈٹے دین دنیا دا گالی، کلخانی دے اوتے بیٹھ کے بھی لوگ پتہ کیا میں کلخانی دے گیا ہی دے باقی پولیس صاحب کیا ڈٹے علامہ صاحب لوگ پتہ کیا یار میٹھے چاول پکانے پیو دی کلخانی بیا دے پھکے پکا، میں سننا بیٹھا بیا دے تو گوشت پکا گنیا کول خانی کرن دا کیا ہے، اگر نہ کیتی ونجے نا پہلے سن گئے ایک بندہ دوست ملے ہوا کہ دساؤ اے ضروری کیا نہیں کہ تو سدے گا پکاؤ، جیڑی چیز دی اور پتہ کیا ہو کیا دے بیٹھے معلوم کیا اون دے پیو کو نہ روندے بیٹھے نو ڈیڈ کو روندے بیٹھے اج بھی لوگ ساکو آجن میں سیڑے یاد پڑھ رہا ہے اج لوگ مولویوں دا مسئلہ ہے ڈیڈ دا مسئلہ بنایا ہے، میں کہ مولویوں ڈیڈ دا مسئلہ نہیں بنایا، دین تیرے واسطے چلنا مشکل تھی کہ تیرے واسطے دین دے ہوتے چلنے مشکل نظر نہ ہویا، فرمایا جو گال کی دی ون گناہ کر، انہیں کہا صحیح مہربانی کرو تھوڑا آسان کرو، وہاں کے والجہ سوال و جواب تھی ورنہ تو آکے صحیح میں تو نہیں کیا کہنی کی تو مولت رہا کہ وہ مولت ہی نہیں ملتی، اپنے میں شرم نہیں آندی آئی گناہ کریں یہ شرم نہیں آندی، ہوں دی نافرمانی کرنے والا ہوں دا رزق آنے ہوں دی زمین دے چلتے ہوں دا رزق آنے، اگر چلو یہ کر جتا گناہ کرے دے کہ رب نہ دیتا ون گناہ کا یہ تو تھی نہیں سکتا جتنا ہو رب تو دے دا پہ جب رب دے دا پہ ولتے کو ڈر کیا نہیں ڈرنا چاہیے ایسا کو، اور دین اسلام رکھی میں تھی سو ہمیشہ دین طاقت دے پاون نہ، دین اپنی طاقت خود رکھیں دے، دین کہیں نہ محتاج کہیں یاد رکھا، دین جیسا محتاج ہے، آج تو ساتھ میں نظام صحیح تھی ونیا اپنے آپ کو صحیح تھی کہ نظام صحیح تھی، چوران ڈکیٹن چھوڑ لے سارا نظام صحیح تھی ویسی، کیونکہ ایسا سارے دے جھنڈے چاہتے حضور دا جھنڈا کہیں نہیں چاہتے، دین دے جھنڈے نال کوئی نہیں کھڑا تھیا، ہر بندہ ہر کہیں نال کھڑا تھی کہ دین نال کھڑا کہا تھیا، میں کہ جے دین طاقت دیا سی نا انہوں نے ہر بندہ گھر بیٹھے عزت پہ ویسے انہوں نے چوری ختم دی ویسی چور کو سزا ہوں ہاتھ کٹو جرے ویلے کتنے چور
دین شریعت سزا کے ہاتھ کٹو، ایک چور ہاتھ کٹو 1000 چور توبہ کی تھی کھڑے ہو سے، زانی دی سزا کیا ہے، کوڑے مارو ایک زانی کو چوک کھڑا کے، دیکھو لوگ زنا تو توبہ کریں نہیں کریں، ایک بندہ قتل کریں، قتل دا قتل کرو، دیکھو کیڑا قتل کریں، نہیں 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 جی یہ سخت گلی نہ کرو، میں کہ سخت نہ کرو دے آسان کیڑا کرو۔ آؤ حدیث پاک پہلے ایک واقعہ سنو، حضرت بابا فرید گنج شکر مسعود رحمت اللہ تعالی ایک نوجوان مرن پیا، سنو سور میں کو بھی آندھی فرمایا جب مرن پیا انہیں آکھا اماں میرے ترائے وسیعتاں پورا کریں، جی کہنا ترائے وسیعت، جی میں مرن پیا گالے رسا پا کے گھر دے اندر گھیل لیں، وجہ ہے جب میں مر ونجا میرے گالے رسا پا کے گھیل لیں، نوجوان اپنی ماں کو وصیت پیا کریں گا، ماں کہ میں تیری غریب نہیں، ماں آخری ٹائم میں تیرا تو یہ وصیت کریں گا، جی ہاں دوسری وصیت کیا ہے، میرا جنازہ رات کو چاہمنے لوگوں کو سامنے اللہ دنا فرمان مر گئے لوگ ڈی کو کوئی تانا نہ، تیسری وصیت کیا ہے، جب میں مر ونجا لوگ دفن کر کے میری قبر دے آؤں، میری قبر دے آ کے تو دعا مانگ سے کیونکہ تو میری ماں ہے، تیرے صدقے رب میں کو معاف ہوں، ماں دعا مانگے ماں آج دپے پوتروں کو ڈر کے گال کریں دے، امتا گال کرانے والا پوتروں کو کوئی گال نہ سنا دے، ماں ڈر کے گال کریں دے، آج آدھے میں بیوی کو بھی دے ماں کو برابر رکھا ہے، برابر نہ ہے، رب نے برابر نہیں رکھا، تو کون دینے برابر رکھنا لا، سے بیوی دینا منو گھر نہیں چل دا، میں کہتے ماں دینا منو جنت نہیں مل دی، بیوی دینا منو سے گھر نہیں چل دا، سے والبال بھی ہیں کیا کروں، میں کہ انہیں وصیت کی تھی، لوگ کہا کہ نہیں دا باب فرید واقعہ سنا رہی تھے، ایدہ صحیح ہی میں واقعہ ہے، آؤ میں بخاری شریف دی حدیث جن راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک دے راوی ہے، آپ فرمائے ایک بندہ مار گیا، جب مارے وہ اپنے پتروں کو وصیت کی، وہ کہ جب میں مار بنجا نے پتہ کیا کرنے، میں کو بھالا میں کو بھالا کہ میری سوا چاہونی ہے، سوا چاہ کے دریا سٹنی یا ہوا اڑا دینا، کہ ٹھیک ہے وصیت ہے، پترہ نے بھالا ہی سوا بنائی ہے، سوا بنا کے اڑائی ہے، بخاری دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جڑے اڑا رہی تھے نا، رب تعالیٰ کریم ہے مرن تو بعد بھی زندہ کرن دے قادر ہے، مرن تو بعد بھی زندہ کرن دے قادر ہے، مرن تو بعد بھی مطلب دعا کے، اچھا لوگ آتے رب دے سامنے بھی کیا بن سی، رب دے سامنے اتنا ہی علامہ اقبال رو پہ، علامہ اقبال رو کے کیا فرمائے فرمائے لوگ آتے رب دے سامنے ویسو کیا بن سی، رب دے سامنے ویسو کیا بن سی، رب دے سامنے ویسو کیا بن سی، لوگوں کو رب کو ڈر لگ دے، فرمائے میں کو ڈر لگ دے مدینے والے محبوب دا سامنے سے، حضور دے سامنے بوتا ہے، منہ کی میں کھن کے ویسا، منہ کی میں آج ایسا کہیں سوچے قبر جو حضور نے کام آمنے کہیں دے پیو نے کام نہیں آمنا، حضور نے وفا کرے سے نہ گال بن سی، دین کو سینے لے سے نہ گال بن سی، حضور دی شریعت عمل کرے سے نہ گال بن سی، اپنی مرضی کار کیوں گال نہیں بن دی، مرضی حضور دی چلنی، کہیں نے بڑا پیارا شعر آکھے، آج لوگ آدھیں کھاٹ بھی ڈیمنے بسترہ بھی ڈیمنے، پیو بھامے گندے بسترے دے پیارا دے، بھامے پیو کھاٹ دے پیارا، کیا ڈیمنا شریعت ہے جائز ہے، شریعت ہے انہیں کو ڈیمنا چاہتے ہیں، کی کو ڈیمنا چاہتے ہیں، سے بتا ساری روٹی باندھی ونجے بتا میں جڑن الحمدللہ کھڑا میں کھلی گال کرے نا صحیح ہے، لوگوں نے بڑی گال کی ہے، یہ نہ کیتا کرو مروان حسین میں کہ میں گاج بچ کیا تھا، نہ موت کہیں دے آتے چھے نہ رزق کہیں دے آتے، نہ کوئی موت دے سکتے نہ کوئی رزق بند کر سکتے، یہ ڈیمنا کی کو چاہیے ہے، یہ نظام کینوں نال کرنا چاہیے ہے، یہ بھی خیال کرو حقدار تک، اور گھننا نہیں چاہیے ہے، یتیم دے مالی چو سا مال خرچ بھی نہیں کر سکتے، کول خانی بھی نہیں کر سکتے، اندھے مالی چو اچھا پیسہ خرچ کر کے اندھے پیو دی کول خانی دے گا نہیں پکا سکتے، یہ چیزیں یاد رکھیں جیرے شریعت جائز ہیں ان پاسے چھوڑ کے اپنی طبیعت چل پہ نبی دی شریعت کو چھوڑ میری طبیعت نہیں بنے دی ایک نہیں آکے نبی دی شریعت نہیں آدھی نبی دی شریعت چل طبیعت کو چھوڑ انہیں آکے میری سوا اڑا دیں اے بھال آکے جے اڑا رہے تھے رب دی بارگاہ حاضر تھے رب دی بارگاہ جے پہنچے نا رب نے دوبارہ زندہ کی رب نے کھڑا ہے اپنے سامنے علامہ اقبال رو پہ آدھے میں حضور دا سامنے کیا رہے منہ نال کرے سے کیونکہ میں حضور دے دین نال دا کھڑا کہنے حضور دے دین نال دا وفا کیتا کہنے اور جیڑا بندہ جیندہ کھاندے ہوں دے گیت گاندے الحمدللہ جٹنر دے حضور دا صدقہ رب دینا پہ زندگی بھی حضور دا صدقہ ملی ہے
یہ جان بھی حضور دا صدقہ ملی، ایمان بھی حضور دا صدقہ ملے، قرآن بھی حضور دا صدقہ ملے. میں ہی آقا غلط کیا نہیں بلکہ رحمان بھی حضور دا صدقہ ملے. میں خود آج حضور دا صدقہ مل لیا، میں تن گاج باج کے حضور کی گال کرنی کرنی. اور کوئی بندہ اپنے پیو دا نہ بیعت بھی نہ لی تو میرے نبی دا نہ بیعت بھی نہ لی. اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری گال کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کپڑا مبارک کو لگ گئی مٹی، لگ گئی نہیں، میں ہی آقا غلط کہنا اسی مٹی نے حضور دے کپڑے مبارک کو چوم کی دے. لوگ ہی آکے نا اگر کوئی میں آکے نا مٹی لگی یہ بھی بے ادبی ہے. بلکہ 14 کو لکھے نہیں امام محمد غزالی علامہ بے محدث زنا لے گئے انہیں 14 کو ایک کو لے بھی لکھی اگر پیو دے داڑھی دے مٹی لگی کھڑی ہوئے دے پوتی میں ہاتھ کرے ابا اپنی داڑھی دا صاف کر. فرمائے اوفے چلے ویسی بے ادبی چلے ویسی تو آکے ہی نہ کیا تو دا سیر دی پاگلا آکے پیو دی داڑھی صاف کر. اے بے ادبی چلے ویسی تے جڑا گانے کھڑا کرے نا بے ادوجہ کو رکھے کہ سیر پیو دے آکے نہ منہ نہ لائے نہ ہاتھ نال کوئی برا برا آکے صرف یوں آکھ ڈٹھی ہے صحیح پیو دو جماعت میں تو آکھ ڈٹھی آکے کچھ نہیں یہ کوئی بے ادبی ہے. رب نے کیوں فرمایا افیم ولا تنہرما اف دا معنی کی بنا اف دا معنی یہ نہیں بھئی پیو ماں دے کو بولنا نہیں یہ تو دور دی گال ہے سبحان اللہ. فرمایا پیو ماں دے کو بولنا دا بولنا انہوں نے واقعہ لکھے فرمایا کول لکھے کہ جی ٹائم اگر پیو دے کپڑے دھی یا پوتر دوئے نہ کھڑا دوئے نہ کھڑا تے کپڑے ہون گندے تے ناک دے کپڑا نہیں دے اے بھی اوفے چلے ناک دے کو کپڑا بھی نہیں دینا اے بھی بے ادبی چلا ویسے. اگر دے کے داڑھی مٹی لگی کڑی ہاتھ کیتے اے بھی ادبی چلا ویسے. آج تا پیو پتہ کیتا بھی ہونے سردی دا پتہ نہیں لگتا مرن تو بعد یہ کام کرے نہ پیو سکھ دے میرا پتر کریں میں کو اچھی شاید رکھوا دے نہ بابا پیسے کیا نہیں میرا پتر آج فروٹ نہ مرن تو بعد سارے فروٹ آئے ہونے پیو آکے میرے تلے یار چنگی سویر دا بچا سردی لگ نہ ماری دے ہون بڑا پیار چلے نظر آنا اے پیار نہیں آنا میں تو کوئی میں آکھ سے منافقت ہے پیار تو نہیں پیار کریں جینے کریں تیرا پتہ لگیا جی میں ختم دا سوانا سی گال بانتی ویسی فرمائے چلے والے اے گال نہیں اے تو اپنے پیو دی بے ادبی کیتی ہے. اگر پیو کو راضی نہیں کیتا تو جنت دا دروازہ نہیں کھلنا. رب نے کیوں آکے پیو جنت حضور نے فرمایا پیو جنت دا دروازہ جنت دروازے دی بڑی قدر کی تھی ہوں تک بڑا شوق میں تا جنت ہے ویسا ہی ویسا کوئی تیرے سارے پیو دی جنت ہے کام کیتے نہیں جنت ہے بنن دے ایویں جنت مل ویسی بغیر محنت تے گدار پہ کوئی نہیں دینا کریں بغیر محنت تو آکا کہ 100 روپیہ دے بغیر محنت تو تے کو جنت مل ویسے بغیر نیکیاں کروں تو جنت مل ویسے حضور دی دین دی شریعت دا دھچیاں اڑے نہ رہا تو ایویں جنت مل ویسے انہیں کہ میری سواب بنا کے اڑا تے رب دی بارگاہ حاضر تھے نا آؤ رب العالمین دی بارگاہ آؤ محبوب دے غلاموں جنہیں رب دی بارگاہ دے اندر حاضر تھے رب العالمین نے پوچھے اے میرے بندے ایک کم کیوں کی تھے ادھے یا اللہ مہربانی فرما کرم نوازی فرما ایک کم میں ہی واسے کی تھے یا اللہ میں تیرے کلو ڈر گیا تیرا خوف دل دے اندر آئے رب کو حساب کی ویڈے سا رب کو منہ کی ویڈے کے سا کوئی نیک عمل بھی نہیں کیتا یا اللہ مہربانی فرما تیرے کلو ڈر کے نصیحت کیتی ہے اے وصیت کیتی ہے مہربانی فرما رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر 27 بارہ ہے سورۃ الرحمن ہے دوجہ رکوع ہے میرے رب نے ارشاد فرمائے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جڑا اللہ کو ڈر کے میرا رب کو دو جنتا عطا فرمائے سی جڑا رب کو ڈر کے رب تعالیٰ کو دو جنتا عطا فرمائے سی کہ یا اللہ میں تیرے کو ڈر گیا میں حساب نہیں دے سکتا ہی واسے مطلب کوئی کہ آج جا زمانے چیئے کرنا چاہے سے غلط ہے اے وصیت کرنا غلط ہے اور اگر دوجی چیز دیا ہوں کہیں غصہ لین جو ہے کہیں کولخانی کریں جو ہے کہیں ختم کریں جو ہے کہیں یہ مسائل بھی پوچھیں نہیں پوچھیں میں کہ بلکہ 50 سال کا بابا ہون ڈیٹے اتھائی دور دگال نہیں اتھائی مسجد دے اندر ڈیٹے اور لیٹری نے مان کے کلمہ کھڑا پڑتا گندگی دھوئے نہیں ہوئے نا کلمہ کھڑا پڑتا میں خیر ویسے ہی ویسے ہی والے گندگی دھوئے الحمدللہ رب العالمین
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ہماری سانسیں رواں ہے جب تک جتنی دیر ساتھ چل رہے نا ایک کام ضرور کر گیا یہ ضروری ہے کہ اسلام دے ہوتے آسان چلنا کی میں حضور دی شریعت دے عمل کرنا کی میں ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی حمد و ثنا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی حمد و ثنا کریں گے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے نبی نبی ہم صدا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک کا صدقہ خدا نے دی ہے گر کی عزت پہ حرف آئے گر کی عزت پہ حرف آئے ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے گر کی عزت پہ حرف آئے وہ لاکھ پردوں میں چھپ کے بیٹھے ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ یہ بھول جائیں نبی کے دشمن یہ بھول جائیں نبی کے دشمن کے چین سے وہ جیا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک آج ہند جو کچھ نصیب دیتس ونڈارا ونڈا عجیب دیتس کنہیں کو ذکر یزید دیتس اور سا کو ذکر حبیب دیتس حمد و ثنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو وحدہ لا شریک ہے جس کا ہمسر اور برابری کرنے والا کوئی نہیں جس کے دربار میں بڑے بڑے شاہزور اور بڑے بڑے سلطان اپنی گردنیں جھکا لیتے ہیں جس کے عدل سے انبیاء بھی لرزتے ہیں جس کے کرم سے گناہگاروں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں اس ذات کی تعریف ایک خاکی انسان سے کیسے بیان ہو سکتی ہے درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان امام الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ میں عرض کرنے تو بعد حضرات ذوالفقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
حضرات محترم جڑی آیات کریمہ میں تمہارے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتے، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان دا صحیح مفہوم ترجمہ معانی و مطالب بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے، اسا سارا کو سن کے انہیں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے، جنہاں نے اتنا سونا انتظام اہتمام فرمائے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے۔ جڑے دوست دور نزدیک تو چل کے ہیں اللہ تعالی اسا سارا کو آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرماوے، اسا سارا دا مل باؤنا ذکر کرنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے۔ جی محرومہ سے ایسا کٹے تھے ہیں، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی انہاں دے درجات بلند فرماوے۔ آنکھو چاہ آمین، تواری واری دے بھی کوئی آخر سی آمین۔ جنہاں واسے ایسا جمع تھے ہیں، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی انہاں دے درجات بلند فرماوے، انہاں دی قبر دے کروڑا رحمتاں دا نزول فرماوے۔ حضرات محترم پریشان نہیں تھی ہونا، جڑا ٹائم حاج صاحب نے دیتے انشاءاللہ وہ ٹائم دے اندر ہی ختم کرنے، چاند گانی توارے نال کرنے، آپ نے فرمائے علامہ صاحب بڑی سونی اچھی گفتگو کریں دے بیان کہ اسا اسلام نال کیویں چلنے، میں وہ کو دسنے اسا اسلام نال کیویں چل دے بیان، دین دے ہوتے کیویں عمل کریں دے بیان، اسا کو کیویں کرنا چاہیے۔ پہلے تو سے یہاں یاد ہے ترجمہ سماعت فرما کے نو، اور دو بعد ایک حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ۔ اللہ رب العالمین آخر الحاکمین 14 سپارے دے اندر ارشاد فرمائے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ ہر بندہ جڑا جتا ہوئے نا بے شہرے بندے اپنا تعارف کرنے، آدھے میرا تعارف ہے کیا ہے بھئی میں فلانی علاقے رہنا، اے میرا نام ہے۔ این آیات دے اندر رب العالمین نے اپنا تعارف کرا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمائے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ جی کو قرآن سمجھ آندہ پہ ہوئے اللہ سبحان اللہ دائیں بھائی نہیں دیکھنا، پریشان نہیں تھی ہونا، این واسطے آکے سبحان اللہ اللہ تو آپ کو بالکل بھامیں ضرورت نہ ہوئے، تو سارے نیک بیٹھے ہو، جڑا ونجن اللہ چلے گیا نا اس سارا سبحان اللہ دا ثواب ہونے کو پیش کر دے سو، تاکہ عامل دا جڑا سا آئے ہیں نا اسا کچھ فائدہ دا کار بنوں، اپنا فائدہ ہی کار بنوں، جن دے واسطے ہیں اون دا فائدہ ہی کار بنوں۔ بزرگ فرمائے کرنی دی بھرنی ہے، اگر کہیں نال چنگائی کی تھی دوال تیرے نال چنگائی تھی سی، اگر برائی کی تھی دوال انتظار کر، اگر کہیں کو دھوکھا دیتے دوال یاد کر گئے، دھوکھا بڑا سیانہ ہوندے جتو ویندے اتھائی آندے۔ صحیح این چیز کا خیال کرنے، دوجی این چیز کا خیال کرنے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائے میرا تعارف کیا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، فرمایا میں رب بخشیندہ بھی ہاں تے کرم بھی فرمائنا۔ رب تعالیٰ بخشیندہ بھی ہے کرم بھی کریں دے۔ اگو ارشاد فرمائی ہیں آیات دے اندر ایک حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حدیث پاک دے بخاری شریف دی حدیث ہے، آپ فرمائیں آقا علیہ السلام دے غلاموں اگر این آیات دا ساڑھا رب اتنا کریم ہے کافران کو پتہ لگ بندے کنہ کو میں مسلمانہ نال خطاب کریں دا بیٹا، اور ایسا دور علامہ صاحب جاگداں کو نہیں جگامنا ہو، سویا ہویا کو نہیں جگامنا پہندا، جاگداں کو جگامنا پہندا، ستے ہوئے نہیں جاگے لوگاں کو جگامنا پہندا۔ کیا فرمائے حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، آپ فرمائیں مدینہ دے تاجدار نے فرمائے اگر کافر کو پتہ لگ بنے، کافر کو کہ رب کتنا رحیم ہے کتنا کریم ہے کرم کرنے والا ہے، کافر پتہ کیا اکسن کافر بھی آسلاب آسن رب صاحب کو معاف کر دے، کافر بھی آسلاب ہے تو توال مومن ہے جے ذکر چاہنے ہی میں خاموشی اختیار کرنے میں تو زبان دے ہوتے تالا لایا ہے وہ اللہ دے بندے ہی چیز دے ہوتے نہ بولے سو کیڑی جگہ جے زبان باندھی ویسی ہوں لے بولے سو۔ آج جڑے رب دے کو ہاتھ چاہ کے دعا نہیں مانگتے، جڑے ہاتھ کام کرنا چھوڑ دے سن ہوں لے اچھے سو۔ آج جیڑی پیشانی رب دے کو نہیں جھکیندا غیران دے کو جھکائی ودے یہ خوش تھی نہ ودے، آج جڑے رب دے کو تو روندا نہیں بل غیران دے کو پوری زندگی رونا ہے گزر میں، آج جیرے رب کو دکھڑا نہیں سنے نہ بل پوری زندگی لوگوں کو اپنا رونا سنے نہ رہنے نے، آج جیرے رب دے کو سیر نہیں جھکے نہ بل ساری زندگی سار سار کرے ورہ کے گیا۔ فرمایا اگر کافر کو پتہ لگ بنے نا، کافر کو کہ رب اتنا کریم ہے، کافر بھی آسراب آسی رب صاحب کو معاف کر دے سکتا، پتہ ہے معاف نہیں کرنا، بخشیجنا کہہ دی معاف نہیں کرنا والدی آدھا بے رب معاف کر دے سکتا۔ دوجی آیات سنو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائے قرآن کریم دے اندر نعرہ بیعت کتاب دے اندر ارشاد فرمائے اگر مسلمانوں کو پتہ ہون تو آڑی گال آگئی
رب نے فرمایا اگر مسلمانوں کو پتہ لگا رب دا عذاب کتنا عظیم ہے، شدید ہے، والمسلمان کیا آکسی مسلمان پتہ کیا آکسی مسلمان جنت دی تمنا کرنا بھی چھوڑ دے سکتے کہ میں بھی جنت دی اجا دیو جیڑا کام کرنے کار گئے بخشے ہو سو بل بھئی گال سا کو سنن کو مل دیئے بندے ہی تھاؤں بیان سوڑ کے اٹھ دے بعد دے چن کپڑے پہلے چھنڈک چھڑے نے انہوں کو پتہ کیا نہیں آلہ حضرت فتاوہ رضوی دے اندر فرمائے آپ نے لکھے جیڑا بندہ عالم دین ہووے عالم اسدت عالم ہووے عالم دین دی غصاقی کفر تا گنوند جی میں عالم دین دی غصاقی جی میں اہل بیت دی غصاقی دوہین کا ذکر آلہ حضرت نے فتاوہ رضوی دے اندر کٹھا فرمانی تھے لوگ ہوں لیا اس سے ہی دیکھو ساڑھے ہوتے لینے میں کہ جیڑا حکم توارے ہوتے لگ دے یہ رسوں عالمہ تو ہوا لگ دے جیڑا بندہ بلینے میں کو کھڑا تھی کہ اگر تیرے اندر اتنی طاقت ہے تو اٹھی ہیں اپنے پیو کو خسل دے ہیں کھڑا تھی نا کو مسلح دے ہاں جنازہ پڑھا ماں میں کہ دیکھو سیدھی دعا قنوت پڑھنی نہیں آندی علم پڑھا نہیں علم نے اتگار کرنا بڑا آسان سمجھ دے تو ایتا مارے قبر پتہ لگ سی نا نیکہ کہنا کہ ایسا میں آیات دے اندر سورہ فرقان دا درس لینے پڑھتا پیا پھر میں جائے بندے نے رب دی قدر نہیں کی تھی رب دی قدر کیا کرے سا آج میں کہ دین آئے سارے کھارے خوشی ہوئے غمی ہوئے دین آئے نہیں نہ دین سارے چہرے دے نظر آنے نہ دین سارے کردار نظر آنے نہ سین سارے گرفتار نظر آنے نہ دین سارے گھارے نظر آنے نہ دین ساری بیٹے دے حیاء دے نظر آنے نہ دین نوجوان دے چہرے دے نظر آنے دین کی رہی ہے